نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں رمضان کی تیاری کے بارے میں جو صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ ثواب کرنے کے لیے ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں سے معافی اور جہنم سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ یعنی ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، دوسرا آدمی صرف اس کو افطار کراتا ہے، اللہ پاک اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ لیکن اس کے اندر فضیلت اور اہمیت اسی کی زیادہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ سارا دن بھوکا وہی روزے دار رہا، سارا دن پیاس اس نے برداشت کی، سارا دن اس نے اپنے جسم کو مضبوط رکھا اور گناہوں سے بچانے کے لیے اس نے کوشش کی۔ البتہ ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اس لیے رمضان کے آخر میں جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، یا کوئی بھی آدمی مسجد کے اندر یا گھر کے اندر 2-4 آدمی کو بلا کر روزہ افطار کراتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ یہ کوئی کم نہیں ہے کہ گناہوں سے معافی بھی ملے اور جہنم سے آزادی بھی ملے۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے روزے کے حساب، اپنے وسعت کے حساب سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے یہ طاقت تو ہر آدمی نہیں رکھتا، یعنی کہ کوئی آدمی ایک سارا دن جو بھوکا رہا ہو اس کو کھلائے پلائے، تو کچھ تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس حساب سے سوچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا سوچ لیا؟ کیا یہ پیٹ بھر کر کھلانے پہ موقوف ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو تم افطار اس کا روزہ کراؤ، چاہے وہ ایک کھجور ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی کا ہو، اور حتیٰ کہ فرمائے چاہے لسی کا ایک گھونٹ ہو۔ بہرحال افطار کرانا مقصود ہے، پیٹ بھر کر کھلانا مقصود نہیں ہے۔ تو آج بھی اگر آدمی یہ پیکج استعمال کرے کہ روزے داروں کو روزہ افطار کرائے، چاہے یوں کر لے کہ روزے دار روزہ کھول رہا ہو، اس کے لیے صرف اس کا سامان بچھا دے، دسترخوان پہ لگا دے، اس کی وسعت نہیں ہے کچھ کھلانے پلانے کی، ان کی صرف خدمت کر لے، تو انشاءاللہ اللہ پاک سے یہ بھی کبھی امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں پورے کا پورا مکمل کا مکمل ثواب عطا فرمائیں گے۔ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، 21 کا روزہ گزر چکا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے اس پیکج کے حساب سے ثواب حاصل کر لے، کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر مل رہا ہے، پھر پورے 11 مہینے یہ ثواب اس طریقے سے نہیں ملے گا۔ یہ پیکج پھر 11 مہینوں کے بعد آئے گا۔ انسان کو چاہیے جس طریقے سے کہیں بھی کوئی مفت میں چیز بانٹی جا رہی ہوتی ہے، اس میں سے کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی وصول کر لے۔ جس طرح لائنوں کے اندر کوئی آٹا وصول کر رہا ہوتا ہے، کوئی راشن وصول کر رہا ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو ثواب کا حریص ہو، یعنی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کو گمشدہ چیز سمجھو، کہ جس نے تمہارے لیے آخرت میں فائدہ دینا ہے وہ تمہارے لیے گمشدہ چیز ہے۔ تو جس طرح گمشدہ چیز کو جلدی تم پا لیتے ہو، جلدی حاصل اور وصول کرتے ہو، اس پر اپنا قبضہ اور ملکیت جتراتے ہو، تو اسی طریقے سے انسان کو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا